علامت نمبر 116 to 119 درندے، جمادات، کوڑے اور جوتے کے تسمے کا گفتگو کرنا، آدمی کی ران کا اسے گھر والوں کی خبریں بتانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ جنگلی درندے اور وحشی جانور انسانوں سے گفتگو کریں گے، کوڑے کی ایک جانب کلام کرے گی، جوتے کا تسمہ باتیں کرے گا اور آدمی کی ران بولے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ جنگلی درندے انسانوں سے باتیں نہ کر لے، آدمی سے اس کے کوڑے کا ایک سرا کلام نہ کر لے، اس کے جوتے کا تسمہ بات نہ کر لے اور اس کی ران اسے بتا نہ دے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر والوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جامع الترمذی۔ حتی تکلم الصبا، حتی تکلم الصبا، یعنی وحشی جانور جیسا کہ شیر، بھیڑیا اور ہر چیر پھاڑ کرنے والا جانور، الانس سے عام انسان مراد ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر۔ اضبط صوتہ، یعنی کوڑے کا ایک کنارہ، اور الصوت اس کوڑے کو کہتے ہیں جس سے مجرموں کو سزا دی جاتی ہے۔ شراک نعلہ، یعنی جوتے کے تسموں میں سے ایک تسمہ جس سے جوتا باندھا جاتا ہے۔ ان میں سے دو علامتیں، یعنی آدمی سے اس کے کوڑے کے پھندنے کا باتیں کرنا اور اس کی ران کا اس کے گھر والوں کے حالات بتلانا، ایسی علامتیں ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، واللہ اعلم، لیکن ایسا ضرور ہوگا کیونکہ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالی کی طرف سے دی ہے۔ بعض محققین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کوڑے کے سرے، جوتے کے تسمے اور انسانی ران کے کلام کرنے سے مراد دراصل ہمارے دور کے جدید ذرائع مواصلات، مثلاً موبائل فون اور SMS کے ذریعے پیغامات ہے جو خفیہ آوازوں کو بھی پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ علامات اپنے ظاہری معنی کے مطابق واقع ہوں گی اور وہ اس طرح کے کوڑا، تسمہ اور ران حقیقی طور پر کلام کریں گے، واللہ اعلم۔ درندوں کا کلام کرنا عہد نبی میں واقع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک بار مدینہ کے نواحی علاقے میں ایک بدو اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا اس کے ریوڑ پر حملہ آور ہوا اور اس نے اس کی ایک بکری پکڑ لی۔ عرابی نے بھیڑیے کا پیچھا کیا اور اس سے بکری چھڑا لی اور اسے ڈانٹا۔ بھیڑیے نے اس پر مزاحمت کی اور اپنی دم کھڑی کر کے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ عرابی کو مخاطب کرتے ہوئے بھیڑیا یوں گویا ہوا، تم نے اللہ کا عطا کردہ رزق مجھ سے چھین لیا۔ عرابی نے کہا، کتنی عجیب بات ہے، بھیڑیا دم کھڑی کر کے مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر بھیڑیے نے کہا، اللہ کی قسم تم اس سے زیادہ عجیب بات کا مشاہدہ کرو گے۔ عرابی نے پوچھا، اس سے زیادہ عجیب بات کیا ہے؟ بھیڑیا کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے دو باغوں میں دو پتھریلی زمینوں کے درمیان لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی باتیں بتا رہے ہیں اور آنے والے حالات کے بارے میں بھی مطلع فرما رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی عرابی نے اپنی بکریوں کو آواز دی اور انہیں مدینہ کے پاس لے آیا۔
پھر انہیں چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل دیا اور اس نے آپ کے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بکریوں والا اعرابی کہاں ہے؟ اعرابی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم نے سنا اور دیکھا وہ لوگوں کو بتلاؤ۔ اعرابی نے بھیڑیے والا پورا واقعہ اور اس کی گفتگو سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، ترجمہ: اعرابی نے سچ کہا، کچھ علامات ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک حالت یہ نہ ہو جائے کہ تمہارا ایک شخص اپنے گھر سے نکلے گا تو اس کا جوتا، کوڑا یا لاٹھی اسے بتلائے گی کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والے کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ مسند احمد والبدایہ والنہایہ۔ اسی طرح گائے کا کلام کرنا بھی واقع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص گائے کو ہانک کر لے جا رہا تھا اور اس نے اس پر بوجھ لاد رکھا تھا کہ اچانک گائے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی کہ میں اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کی گئی، میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ لوگوں نے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، گائے انسانوں کی طرح باتیں کرتی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر میں، ابوبکر اور عمر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ صحیح البخاری۔ حدیث میں درندوں اور وحشی جانوروں کے کلام کرنے کا جواز ذکر آیا ہے تو اس سے مراد اصلی اور حقیقی معنوں میں کلام ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ فاتر۔ علامت نمبر 120 121، قیامت سے پہلے اسلام کا دنیا سے معدوم ہو جانا، قرآن مجید کا مصاحف اور سینوں سے اٹھا لیا جانا۔ قرب قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اسلام معدوم ہو جائے گا اور اس کی تعلیمات اور شعائر فتنوں، گناہوں اور جہالت کے باعث مٹ جائے گی۔ لوگوں میں نماز اور روزہ باقی نہ رہے گا، لوگوں کے سینوں سے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ روئے زمین پر قرآن کریم کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ لوگوں میں جہالت اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ بوڑھے مرد اور عورتیں کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اسلام کو اس طرح مٹا دیا جائے گا جس طرح کثرت استعمال سے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائے گی کہ کسی کو کچھ پتہ نہ ہوگا کہ روزہ، نماز اور قربانی کسے کہتے ہیں اور صدقہ کس چیز کا نام ہے۔ قرآن مجید کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ روئی زمین پر اس میں سے ایک آیت بھی نہ بچے گی۔ لوگوں میں سے بوڑھے مرد اور عورتیں رہ جائیں جو کہیں گی ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ پڑھ لیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا۔ حضرت حذیفہ سے یہ حدیث بیان کرنے والے حضرت صالح بن ظفر نے ان سے کہا، اے حذیفہ، انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کیا فائدہ دے گا جبکہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ روزہ، صدقہ اور قربانی کیا ہوتی ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے منہ پھیر لیا۔ صالح بن ظفر نے 3 بار یہی بات دہرائی، ہر بار حذیفہ رضی اللہ عنہ جواب دینے سے گریز کرتے۔ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے صالح، یہی کلمہ انہیں نار جہنم سے بچا لے گا۔
ید رسو یدرسو کے معنی ہے کہ معدوم کر دیا جائے گا اور مٹا دیا جائے گا، حتیٰ کہ اسلام کی کوئی چیز باقی نہ بچے گی۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں اسلام کے تمام ظاہری شعار اور نشانات ختم ہو جائیں گے۔ وشی صوب کپڑے کے نقش و نگار جو مختلف رنگوں سے کپڑے پر بنائے جاتے ہیں، مگر کثرت استعمال اور بار بار دھونے سے وہ آہستہ آہستہ مٹ جاتے ہیں۔ یسرا علی القرآن یسرا علی القرآن یعنی قرآن مجید کو سینوں سے اور مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا، اور یہ ایسے وقت میں ہوگا جب لوگ قرآن سے غفلت کریں گے، اس کی تلاوت اور اس کے ذریعے عبادت کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ علامت تاحال ظاہر نہیں ہوئی اور دین اسلام الحمدللہ مسلسل پھیل اور بڑھ رہا ہے۔ علامت نمبر 122 بیت اللہ پر حملہ آور لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ایک لشکر بیت اللہ شریف پر حملہ کرے گا۔ وہ قریش کے ایک شخص یعنی امام مہدی کو گرفتار کرنا چاہتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اول سے آخر تک اس سارے لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا۔ اس لشکر میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، اور پھر ان لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ عبید اللہ بن قبطیہ عبید اللہ بن قبطیہ کہتے ہیں کہ حارث بن ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں داخل ہوئی، اور میں بھی ان دونوں کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اس لشکر کے بارے میں سوال کیا جسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ میں حجاج کے خلاف لڑائی میں مشغول تھے، اور وہ بیت اللہ شریف میں محصور تھے۔ ہمارے سوال کے جواب میں ام المؤمنین نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: ایک پناہ لینے والا بیت اللہ شریف میں پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر ارسال کیا جائے گا۔ وہ لشکر جب ایک کھلے میدان میں ہوگا تو اسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول، ان کا کیا ہوگا جو مجبوراً اس لشکر میں شامل کیے گئے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بھی لشکر کے ساتھ ہی دھنسا دیا جائے گا، مگر روز قیامت ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا ذکر فرمایا جسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا، تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو مجبور کیا گیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ اپنی اپنی نیت کے مطابق قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ لوگوں کو ان کی نیت کے مطابق اٹھانے کا سبب یہ ہے کہ ان میں کوئی مجبوراً آیا ہوگا، کوئی نوکروں چاکروں میں سے ہوگا، کوئی گاڑی بان ہوگا، اور کوئی منڈی لگانے اور سودا بیچنے والا ہوگا۔ اس لیے ہر ایک سے اس کی نیت کے مطابق ہی معاملہ کیا جائے گا۔ ان تمام لوگوں کو شریروں کی صحبت کی نحوست کی وجہ سے ہلاک کیا جائے گا، یعنی دنیا میں یہ ہلاکت و بربادی ساتھ ہونے کی وجہ سے ہوگی، جبکہ روز قیامت اپنے اپنے قصد و ارادہ اور نیت کے مطابق ان سے حساب لیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ برے لوگوں کی صحبت اور رفاقت سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص اپنی مرضی سے معصیت و نافرمانی میں کسی قوم کا ساتھ دے اور ان کی تعداد بڑھانے کا سبب بنے، تو وہ بھی ان کے ساتھ عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ نیز اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو کعبہ تک پہنچنے سے قبل ہی زمین میں دھنسا دے گا۔ اس سلسلے میں وارد تمام روایت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بیت اللہ شریف میں پناہ لینے
والے امام مہدی محمد بن عبداللہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا اور حملہ آور لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نیند سے گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ آج نیند سے خلاف معمول اٹھ بیٹھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ میری امت کے کچھ لوگ بیت اللہ میں پناہ لینے والے ایک قریشی شخص پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے، مگر جب وہ ایک کھلے میدان میں پہنچے تو سب زمین میں دھسا دیے گئے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اس لشکر میں تو ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان میں دانستہ شمولیت کرنے والے زبردستی لائے گئے اور مسافر لوگ بھی ہوں گے، مگر سب ایک ساتھ ہلاک کر دیے جائیں گے، مگر روز قیامت وہ مختلف حالات میں اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا۔ صحیح مسلم۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر کعبہ پر حملہ آور ہوگا دوران سفر، جب وہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے تو اول سے آخر تک ان سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول، ان تمام کو کیسے دھسا دیا جائے گا جبکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو حملہ آوروں میں سے نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے زمین میں دھسا دیے جائیں گے، پھر انہیں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ صحیح البخاری۔ امام مہدی اور ان کے واقعات کا ذکر آگے آئے گا۔ علامت نمبر 123، بیت اللہ کے حج کا متروک ہو جانا۔ آخری زمانے میں جہاں بہت سے فتنے رونما ہوں گے اور دین کا راستہ روکنے کی کوششیں کی جائے گی، وہاں کعبہ پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ حج اور عمرہ معطل ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ بیت اللہ شریف کا حج موقوف نہ ہو جائے۔ یہ علامت بہت تاخیر سے واقع ہوگی، اس لیے کہ نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ خروج یاجوج و ماجوج کے بعد بھی حج جاری رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کا حج و عمرہ خروج یاجوج و ماجوج کے بعد بھی کیا جائے گا۔ صحیح البخاری۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ بیت اللہ شریف کا حج موقوف نہ ہو جائے۔ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مدت تک جنگوں اور فسادات کی وجہ سے بیت اللہ کا حج موقوف رہے گا اور پھر دوبارہ جاری ہو جائے گا، یا اس کی معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کچھ قومیں لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے سے زبردستی روک دیں گے۔ واللہ اعلم۔ علامت نمبر 124، بعض قبائل عرب کا دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کرنا۔ جزیرۃ العرب میں شرک اور بت پرستی کا دورہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق دی اور اپنے لشکروں سے ان کی مدد کی، حتیٰ کہ انہوں نے تمام بتوں کا خاتمہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کر دیا۔ لیکن قیامت کے قریب لوگوں کے دین سے دور اور علم سے بے نیاز ہونے کے باعث ایک گروہ دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دے گا اور یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قبیلہ دوس کے خواتین کی سورین ذوالخلصہ کے ارد گرد حرکت نہ کرنے لگی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ذوالخلصہ ایک بت کا نام ہے جس کی پوجا قبیلہ دوس کے لوگ دور جہالت میں کیا کرتے تھے۔ الیات علیہ کی جمع ہے اور اس کے معنی انسان کی سرین یا دبر کے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان خواتین کی سورین ذوالخلصہ
کے گرد طواف کرنے کے باعث متحرک نظر آئے گی، یعنی اس قبیلے کے لوگ اسلام سے مرتد ہو کر بتوں کی پوجا اور ان کی تعظیم کی طرف لوٹ جائیں گے۔ قبیلہ دوس کے مقامات جزیرہ نمائی عرب کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ علامت نمبر 125، قبیلہ قریش کا مکمل طور پر ختم ہو جانا۔ قبیلہ قریش عرب قبائل میں سے معروف ترین قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کے لوگ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ قریش ایک لقب ہے جس سے ان کی اولاد مشہور ہوئی۔ لفظ قریش تقارش سے ماخوذ ہے اور اس کی معنی تجارت کی ہے۔ یہ لوگ تجارت پیشہ تھے، اس لیے قریش کے لقب سے مشہور ہوئے۔ قریش کی بہت سی شاخیں ہیں، ان میں بنو حارث بن فہر، بنو جزیمہ، بنو عائزہ، بنو لوئی بن غالب، بنو عامر بن لوئی، بنو عدی بن کعب بن لوئی، بنو مخزوم، بنو تمیم بن مرہ، بنو زہرہ بن کلاب، بنو اسد بن عبد العزا، بنو عبد الدار، بنو نوفل، بنو عبد المطلب، بنو امیہ اور بنو ہاشم وغیرہ شامل ہے۔ اسلام کی آمد کے بعد قبیلہ قریش کے لوگ بہت سی شاخوں میں بٹ گئے، جیسے بکری، عمری، عثمانی اور علوی وغیرہ۔ ان کا اصل مسکن جزیرہ نمائی عرب ہے، لیکن بعد میں یہ لوگ بہت پھیل گئے اور زمین کے مختلف حصوں میں کئی ممالک کو انہوں نے آباد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قریش بتدریج کم ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی یا بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: عرب کے قبائل میں سب سے جلد ختم ہونے والا قبیلہ قریش ہے۔ قریب ہے کہ کوئی عورت ایک جوتے کے پاس سے گزرے اور کہے کہ یہ ایک قریشی کا جوتا ہے۔ مسند احمد و مسند ابی یعلا و مجمع الزوائد وصححہ احمد شاکر والالبانی۔ اس امر کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں آپ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اے عائشہ، تمہاری قوم قریش مجھ سے سب سے پہلے ملنے والی ہوگی۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ علامت نمبر 126، حبشہ کے ایک شخص کے ہاتھوں کعبہ کی بربادی۔ علامات قیامت میں سے مسلمانوں کے قبلہ کعبہ مشرفہ کا انہدام بھی ہے۔ اسے آخری زمانے میں ایک کالا حبشی شخص منہدم کرے گا جس کا نام ذوالسوقتین، دو چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا۔ اس کا یہ نام اس کی پنڈلیوں کے چھوٹے اور باریک ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ وہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے غلاف کو اتار دے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: حبشی جب تک تمہارے ساتھ لڑائی نہ چھیڑے تم بھی انہیں کچھ نہ کہو، اس لیے کہ کعبہ کا خزانہ سوائے حبشی ذوالسوقتین کے اور کوئی نہیں نکالے گا۔ سنن ابی داؤد وسلسلۃ الاحادیث صحیحہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے، کعبہ کو ایک حبشی ذوالسوقتین برباد کر دے گا۔ صحیح البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ ایک کالا پھیلی ہوئی ٹانگوں والا شخص کعبے کا ایک ایک پتھر اکھاڑ رہا ہے۔ صحیح البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: کعبے کو چھوٹی اور پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کر دے گا، وہ اس کے زیورات کو لوٹ لے گا اور اسے غلاف سے محروم کر دے گا۔ میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوں، گنجا ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا، کعبے کو اپنے بیلچے اور کدال کے ذریعے سے
ڈا رہا ہے۔ مسند احمد۔ اسیلع یہ اصلع کی تصغیر ہے، یعنی اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے۔ افید جوڑوں میں ٹیڑھا پن۔ افیدع جوڑوں میں ٹیڑھا پن، گویا وہ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہوں۔ بمساحتہ یعنی اپنے فاوڑے سے گرائے گا۔ فاوڑہ لوہے کا ایک آلہ ہے جو زراعت میں استعمال ہوتا ہے۔ المعول کدال لوہے کا ایک آلہ جس سے پتھروں میں کھدائی کی جاتی ہے۔ ایک اشکال، یہاں لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حبشی کعبہ کو کیسے گرائے گا جبکہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو امن والا حرم بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہے۔ سورہ العنکبوت۔ اور ارشاد فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی۔ سورۃ القصص۔ نیز ارشاد الہی ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ سورۃ الحج۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی ہاتھی والوں سے اس وقت حفاظت فرمائی جب مکہ والے کافر اور مشرک تھے، تو اب اس شخص کو کعبہ پر کس طرح مسلط کیا جائے گا جبکہ وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے؟ جواب، پہلی بات یہ ہے کہ بیت اللہ شریف قرب قیامت تک امن والے حرم کی حیثیت سے محفوظ رہے گا۔ قیامت قائم ہونے اور دنیا کے تباہ ہونے تک نہیں۔ آیات میں قیامت کے برپا ہونے تک امن کے باقی رہنے کا ذکر نہیں ہے۔ آیات کریمہ صرف یہ بتلا رہی ہے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس زمانے میں حرم بہت امن و حفاظت والی جگہ تھی۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ امن و امان قیامت تک باقی رہے گا۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں اشارہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، ایک شخص، اس کا حاشیہ یہ ہے، اس شخص سے مراد امام مہدی ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل آگے چل کر علامت صغریٰ میں آئے گی۔ ایک شخص کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا۔ یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ مسند احمد بسند صحیح۔ واقع اصحاب فیل کے زمانے میں مکہ والے کافر تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ابرہہ اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ جہاں تک حبشی ذو السویقتین کا معاملہ ہے تو وہ کعبہ کو گرانے میں اس وقت کامیاب ہو سکے گا جب مقامی لوگ بھی کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلو تہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے
ہاتھ کھینچ لے گا۔ علامت نمبر 127، مومنوں کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے ایک پاکیزہ ہوا کا چلنا۔ جب یکے بعد دیگرے علامات قیامت ظاہر ہو جائے گی اور علامات کبریٰ بھی ظاہر ہو جائے گی، جیسے خروج دجال اور نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، تو قیامت بہت قریب آ جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو مومنوں کی روحیں قبض کر لے گی، تاکہ وہ قیامت کے وقت پیدا ہونے والے خوف اور گھبراہٹ سے محفوظ رہے، کیونکہ قیامت صرف بدترین لوگوں پر ہی قائم ہوگی۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور ایک لمبی حدیث بیان فرمائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائی۔ ترجمہ: وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو انہیں بغلوں کے نیچے محسوس ہوگی، وہ ہر مومن کی روح قبض کر لے گی، اور روئے زمین پر صرف برے اور شریر لوگ ہی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح سر عام جفتی کریں گے۔ حاشیہ: یعنی مرد عورتوں کے ساتھ سر عام اس طرح بدکاری کریں گے جس طرح گدھے کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا، پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی جانب سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، اس کے اثر سے نیک لوگ فوت ہو جائیں گے، حتیٰ کہ روئے زمین پر کوئی ایک بھی ایسا شخص نہ بچے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بلائی یا ایمان ہو۔ صورتحال یہ ہوگی کہ اگر تم میں سے کوئی پہاڑ کی غار میں بھی داخل ہو جائے گا تو وہ وہاں بھی پہنچ کر اس کی روح کو قبض کر لے گی۔ صحیح مسلم۔ یہ ہوا دجال کے قتل اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی موت کے بعد چلے گی۔ علامت نمبر 128، مکہ میں بلند و بالا عمارات۔ عہد نبی میں مکہ کی آبادی بہت کم اور مکانات قلیل تعداد میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ مکہ کی عمارات اس کے پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہو جائے گی۔ یعلا بن عطا نے اپنے والد سے روایت کی ہے، جسے امام ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی سواری کے لگام تھامے ہوئے تھا کہ انہوں نے کہا، اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب تم بیت اللہ کو گرا دو گے اور اس کا ایک پتھر بھی دوسرے کے اوپر نہیں رہنے دو گے۔ لوگوں نے سوال کیا، کیا ہم اس وقت اسلام پر قائم ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں، آپ لوگ اس وقت اسلام پر ہی ہوں گے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے، پھر بیت اللہ کی تعمیر پہلے سے زیادہ احسن انداز میں کی جائے گی۔ جب آپ مکہ کو دیکھیں گے، اس کے پہاڑوں اور زمین کے نیچے سرنگیں کھود دی جائے گی اور زیر زمین پانی کی پائپ بچھا دیے جائے اور مکہ کی عماراتیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر نکل جائے، اس وقت سمجھ لینا کہ معاملہ قریب آ پہنچا ہے۔ المصنف لابن ابی شیبہ۔ حدیث میں مذکور الفاظ پھر سے پڑھیں گے۔ حدیث میں الفاظ بِأَجَةِ الْقَضَائِم سے مراد وہ سرنگیں ہیں جو پہاڑوں کو کھود کر مکہ شہر میں کثیر تعداد میں بنائی گئی ہے اور زمین کے نیچے بڑے بڑے پائپ آب زمزم کے لیے بچھائے گئے ہیں۔ علامت نمبر 129، امت کے آخری لوگوں کا پہلوؤں پر لعنت کرنا۔
آخری زمانے میں بدعات بہت ہو جائیں گی اور بعد میں آنے والے پہلے لوگوں سے نفرت کریں گے۔ بعض لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت اور بلند مقام کو بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو مدح و ثنا بیان فرمائی ہے، اس سے غافل ہو جائیں گے یا تغافل سے کام لیں گے۔ یہی نہیں بلکہ بعد میں آنے والے بعض لوگ امت کے پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک امت کے آخری لوگ پہلوؤں پر لعنت نہ کرے۔ المعجم الاوسط للطبرانی۔ امت سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جیسا کہ ظاہر ہے۔ واللہ اعلم۔ علامت نمبر 130، نئی سواریاں گاڑیاں۔ آخری زمانے کی تفصیلات اور اس کی بہت سی ایجادات کا ذکر مختلف احادیث میں موجود ہے، یا ان سے ان کے بارے میں اشارہ ضرور سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قرب قیامت میں مارکیٹیں بہت ہو جائے گی اور زمانہ قریب آ جائے گا۔ اس ارشاد نبوی سے بعض علماء نے یہ اخذ کیا ہے کہ اس میں ان جدید ترین اور مختلف قسم کی گاڑیوں کی طرف اشارہ ہے جو ہمارے دور میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ میں اور کئی دیگر علماء نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مرفوع روایت ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: میری امت کے آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ایسے زینوں پر بیٹھیں گے جو سواریوں کی مانند ہوں گی۔ وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گے، ان کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ مسند احمد وسلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ کاشباہ رحال، رحل کی جمع ہے اور اس کے معنی کجاوی کی ہے۔ اس میں جدید سواریوں کی طرف اشارہ ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تھا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد آج کل کی گاڑیاں ہے۔ واللہ اعلم۔